أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء، ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدًا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله ونفسي بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وعروة وثقى، وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل، فإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء، وكل مدة فيها إلى انتهاء. فوا عجبا كيف هذه الغفلة، وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل، سيضرب عليهم طبل الرحيل فيرتحلون عما قليل. وأسفاه إلى متى تلك الرقدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لا يدوم أحوالها ولا تسلم نزالها. العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، وفقدت أجسادهم وعميت أخبارهم أمدا طويلا. جيران لا يتانسون وأحباء لا يتزاورون، وغربة من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط حفرتنا ومفرد غربتنا. ومصيبة ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الزاد، ونفسا
إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد وحزنا إذا انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء وأكلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء وليستغفرنا عن الخطيات التي تحول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. برادران ایمانی، مومنین کرام، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ احباب کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و اہل بیت علیہم السلام سے وابستہ اور متمسک ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے اور اپنے آقا و مولا سرکار علی ابن الحسین علیہ السلام کے خطبے سے اقتباس عرض کیا اور سرور کائنات خاتم الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی کلام پیش کر کے کچھ مطالب عرض کیے گئے۔ اسی حوالے سے عرض ہوا کہ آقا سید سجاد کا ہر کلام قابل غور ہے، قابل دقت ہے اور اس میں ہمارے لیے دنیا کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ رسالۃ الحقوق وہ آقا سید سجاد علیہ السلام کا مضمون ہے جو آپ نے لکھوایا ہے۔ رسالۃ الحقوق پچھلے خطبے میں عرض ہوا کہ توفیق الہی شامل رہی تو اس حوالے سے کچھ مطالب آپ سروران کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آقا نے کن حالات میں زندگی گزاری واقعہ کربلا کے بعد اور کن مشکلات سے گزر کر آقا مدینہ تشریف فرما ہوئے اور بدترین مظالم جو بنو امیہ کی طرف سے کیے گئے وہ آقا نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمائے۔ آقا نے ان مظالم کو دیکھا۔ اکثر مددگار، اکثر آوان، بلکہ سارے آوان اور بنی ہاشم کے جوان، ان کی جو شہادت ہوئی وہ آقا اس کے عینی شاہد ہیں اور آقا نے ان واقعات کا مشاہدہ فرمایا۔ اہل بیت کے بارے میں بنو امیہ نے نہ اجر رسالت کی پاسداری کی اور نہ اہل بیت علیہم السلام کی عظمت اور مقام کا کوئی پاس رکھا اور کوئی خیال رکھا۔ بڑے بھی شہید ہوئے اور بچے اور شیرخوار بھی شہید ہوئے اور عصمت ماں بیبیوں کو، عفت ماں بیبیوں کو اسیر کر کے لے جایا گیا۔ سانحہ کربلا، واقعہ کربلا، اس میں مردوں میں صرف امام زین العابدین علیہ السلام باقی بچے اور مشیت پروردگار کی بنا پر شدید بیمار تھے اور چلنا پھرنا بھی مشکل تھا۔ یہ تاریخی حوالہ جات میں موجود ہے۔ دیگر اسیروں کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی اونٹوں کی پشت پر زنجیروں سے باندھا گیا اور عالم اسلام کے اس وقت کے جو بڑے بڑے شہر ہیں عراق سے لے کر شام تک، ان میں اسی عالم میں اس خانوادہ عصمت و طہارت کو لے جایا گیا، کوفہ اور کوفہ سے شام۔ کوئی حرمت آل رسول کی اس کا خیال نہیں رکھا گیا۔ آپ کی سیرت میں یہ ملتا ہے، امام سجاد علیہ السلام کی سیرت میں، کہ
ہر جمعہ کے دن لوگوں سے خطاب فرمایا کرتے تھے مولا امام سجاد علیہ السلام، اور اس خطاب میں واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف توجہ کا درس، اور اپنے ان شاہکار کلمات سے لوگوں کی تربیت فرماتے تھے جو اس خانوادہ عصمت و طہارت کا خاصہ ہے، اور وہ کلمات اس گھرانے کے علاوہ کہیں اور سے سننے کو نہیں مل سکتے۔ مختلف دعاؤں میں اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور ان فرامین میں خالص عبودیت اور بندگی پروردگار کا اظہار ہے، جو آقا سید سجاد کے نورانی کلمات ہیں۔ بہت سے علمی آثار آقا سید سجاد کے موجود ہیں، ان علمی آثار میں سے ایک اثر جو ہے وہ صحیفہ سجادیہ ہے، دعاؤں کا مجموعہ جو میرے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ان دعاؤں کی ہم تلاوت بھی کرتے ہیں۔ یہ تعبیر کی طرف دقت فرمائیں، صحیفہ سجادیہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ہر زمانے میں خیر کا سرچشمہ ہے۔ ان جملوں کی طرف توجہ فرمائیں، صحیفہ سجادیہ ہر زمانے میں خیر کا سرچشمہ ہے، اگر خیر چاہیے، بھلائی چاہیے، صحیفہ سجادیہ کی طرف رجوع کریں۔ ہدایت کا چراغ ہے یہ صحیفہ سجادیہ جو مولا امام سجاد کا کلام ہے، تہذیب و اخلاق کی درسگاہ ہے، تہذیب کی درسگاہ بھی صحیفہ سجادیہ ہے، اور اخلاق کی درسگاہ بھی صحیفہ سجادیہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک بے مثال اور عظیم معاشرتی ورثہ ہے، توجہ فرمائیں، یعنی یہ انسانیت کا سرمایہ ہے، بشریت کا سرمایہ ہے، یہ شیعوں کی میراث نہیں ہے، کسی خاص اسلامی فرقے کی اور مکتب کی میراث نہیں ہے، یہ عالم بشریت کی میراث ہے، اور ہر معاشرے کی ہر زمانے میں جو ضرورتیں ہیں بہتر زندگی گزارنے کی، اس کی رہنمائی اور اس کی سیرابی اس صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے۔ جو انسانیت مشکلات اور آزمائشوں کا شکار ہوتی چلی جائے گی، اسی تناسب سے صحیفہ سجادیہ کی ضرورت کا پہلے سے زیادہ احساس ہوتا چلا جائے گا، صحیفہ سجادیہ کا احساس ہوگا۔ یہ ایک ہے جو آقا کا کلام کا مجموعہ میرے اور آپ کے پاس ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ مجھے ایک بزرگ کا جملہ یاد آ رہا ہے، انہوں نے لکھا کہ کوئی شخص آقا امام زمان کی خدمت میں شرف یاب ہوا، آقا امام زمانہ کی خدمت میں غیبت کے زمانے میں، البتہ یہ تعداد بہت کم ہے اور اس کی شرائط ہیں، آداب ہیں، وہ جو شرف یاب ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں منع کرتے ہیں کہ اس کا اظہار بھی نہ کیا جائے۔ آقا سے پوچھا کہ قرب الہی کے لیے، امام زمانہ سے قرب الہی کے لیے اور آپ کی تعلیمات سے آشنائی کے لیے کیا کریں؟ اللہ کی بارگاہ کا قرب چاہیے، آپ کی سیرت اور آپ کی حکمت آمیز رہنمائیاں چاہیے، کیا کریں؟ تو امام نے فرمایا کہ تیرے گھر میں اگر اللہ کا قرآن اور صحیفہ سجادیہ موجود ہے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یعنی گویا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف سے یہ تاکید مزید آ گئی کہ یہ صحیفہ سجادیہ اتنی عظمتوں والا ہے کہ قرآن کی اور صحیفہ سجادیہ کی طرف رجوع کرو گے تو پھر جا کر تمہارے لیے زندگی کی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ ایک اثر جو ابھی میرے پیش نظر ہے جس کے بارے میں کچھ معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ رسالت الحقوق ہے، آقا سید سجاد علیہ السلام کا رسالت الحقوق، ایک مکمل دستور حیات جو میراث ہے مولا سجاد کی اور اہل بیت کی۔ اس کے مطالعہ سے پتہ چلے گا کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص کس قدر دینی معلومات کا اور دینی اقدار کا پابند ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، دینی اقدار کی پابندی
کا پیمانہ کیا ہے؟ رسالت الحقوق ہے۔ اب میں فہرست آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، فہرست کے بعد تھوڑے سے مطالب عرض کر پاؤں گا، پھر ہم دیکھیں گے کہ آیا ہم اس پر آگے بڑھ رہے ہیں اور کامیاب ہیں یا نہیں۔ 51 حقوق بیان فرمائے ہیں مولا سجاد نے، 51 حق، 51 حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ گویا کہ ایک صالح اور باکردار مسلمان کی تصویر ہمارے سامنے رکھی ہے۔ باکردار مسلمان کیسا ہے؟ باعظمت مسلمان کیسا ہے؟ اہل بیت کی سیرت پر چلنے والا مسلمان کیسا ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں، سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ان حقوق کی پاسداری کرنے والا قرار دے اور ان حقوق کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا قرار دے۔ اس رسالت الحقوق کی سند کا جو سلسلہ ہے اس کی ظاہر ہے یہاں پر گنجائش نہیں ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا۔ یہ سب سے پہلا حق جو مولا سید سجاد کے اس رسالت الحقوق میں موجود ہے وہ ہے اللہ کا حق۔ اللہ کا حق، اللہ کا حق کہ جس اللہ کے حق کو ہم بالکل بھی کوئی حق نہیں دیتے۔ اللہ کے حق اور اللہ کے مقام کی کوئی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ اعلم رحمک اللہ ان للہ علیک حقوقا محیطۃ بک فی کل حرکۃ تحرکتها او سکنۃ سکنتها او منزلۃ نزلتها او جارحۃ قلبتها وآلۃ تصرفت بها بعضها اکبر من بعض۔ توجہ فرمائیں، اللہ تجھ پر اپنی رحمتیں نازل کرے، جان لو کہ تیرے اوپر اللہ کے کئی حق ہیں جو تیری ہر اختیاری حرکت، تیرے اختیاری سکون کے لمحات، منزلوں پر تیرے نزول اور پڑاؤ اور تیرے اعضاء و جوارح کی اختیاری حرکات کو محیط ہیں، نیز ان آلات و وسائل کو بھی شامل ہیں جن کو تم استعمال کرتے ہو۔ جو آلات میرے اور آپ کے استعمال میں ہیں ان پر بھی اللہ کا حق موجود ہے۔ آج کل سب سے بڑا آلہ جو سب کے استعمال میں ہے اور سہل الوصول ہے آسانی سے، وہ موبائل شریف ہے۔ ہاں، موبائل شریف، البتہ موبائل کے ساتھ پتہ نہیں شریف لگانا مناسب ہے یا نہیں ہے۔ یہ موبائل شریف، اس پر بھی اللہ کا حق موجود ہے۔ اچھا، یہاں پر درمیان میں ایک ابھی میرے ذہن میں بات آئی، روایات ظہور حضرت امام حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان روایات میں بعض مضامین یہ ہیں کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جس میں دنیا کے ایک کونے پہ بیٹھا ہوا شخص دنیا کے دوسرے کونے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو آمنے سامنے دیکھے گا۔ ہاں، یہ روایات کا مفہوم ہے۔ آلات موسیقی و غنا لوگ اپنے جیبوں میں ڈال کے گھوم رہے ہوں گے، یہ مفہوم روایات ہے۔ موسیقی کے آلات، غنا کے آلات، خوب اس دور میں وہ تعجب کا شکار ہوئے لوگ کہ یہ کیسے ممکن ہے، آج کل لوگ پہلوں کی نسبت کمزور ہے اور آنے والی نسلیں مزید پہلے کی نسبت قد چھوٹے ہو رہے ہیں، باڈی سٹرکچر کمزور ہو رہا ہے، تو ایسے کتنے قد آور آ جائیں گے کہ وہ موسیقی کے آلات کو اپنے جیبوں میں ڈال کر گھومیں گے۔ یہ ابھی جس کا نام پہلے میں نے لیا، یہ کتنے جی بی ہے اور کتنے ٹیرا کا ہے آپ کا، اور اس کی میموری کتنی ہے، دنیا جہان کا میوزک کا سامان اسی موبائل کے اندر موجود ہے۔ یہ پہلے سے ان روایات میں اشارہ کیا گیا ہے، یہ اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ کا حق ہے اس میں بھی، یہ موبائل یا اس موبائل سے ملتے جلتے جو وسائل ہیں، یہ ہینڈ فری جو لگاتے ہیں، یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ واہ واہ واہ، وسائل آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ کوئی بھی وسیلہ جو میرے اور آپ کے استعمال میں ہے اس پر اللہ کا حق ہے، اور یہ کون فرما رہا ہے؟ وہ مولا فرما رہا ہے جس کا ہماری جانوں پر حق ہے۔ یہ مولا امام سید
सज्जाद इरशाद फरमा रहे हैं, इनमें से कुछ हुकूक दीगर हुकूक से बड़े हैं, एक हक दूसरे हक से बड़ा है। अब तवज्जो फरमाइए, तेरे ऊपर अल्लाह का सबसे बड़ा हक वो है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए तुझ पर वाजिब करार दिया है, खुद अपने लिए। अव्वलुद्दीन मारिफतो, दीन की बुनियाद मारिफत परवरदिगार है। दीन की बुनियाद अल्लाह की पहचान है, दीन की बुनियाद अल्लाह की सिफात की पहचान है, दीन की बुनियाद अल्लाह के हुकूक जो हमारे ऊपर हैं उनकी पहचान है। और ये कौन कह रहा है? वो मौला अली अलैहिस्सलाम, जिसका मेरी और आपकी गर्दन पर हक़ विलायत है। वो खुतबा नहजुल बलागा पहले खुतबे में पहले जुमले में ये इरशाद फरमा रहा है, अव्वलुद्दीन मारिफतो, दीन की इब्तिदा क्या है? मारिफत। पैगंबर खातम के पास एक शख्स आया और आकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मुझे दीन की बड़ी बड़ी बातें बताइए। अपने अल्फाज है, मेरे अल्फाज है, नकले बिल माना कर रहा हूं, मफहूम अर्ज कर रहा हूं। दीन की बड़ी बड़ी बातें मुझे बताएं, मैं सीखना चाहता हूं। पैगंबर ने फरमाया, दीन की इब्तिदाई बातों का कितना इल्म रखता है? इब्तिदाई बात क्या है? मारिफत परवरदिगार है। पहली बात क्या है? मारिफत परवरदिगार है। दीन की इब्तिदा, दीन की बुनियाद अल्लाह की मारिफत। सबसे बड़ा हक जो अल्लाह ताला ने अपने लिए तुझ पर वाजिब करार दिया है, उसका ताल्लुक अल्लाह के उस हक से है जो तमाम हुकूक की बुनियाद है, जो तमाम हुकूक की बुनियाद है। बाकी हुकूक उसी से निकलते हैं। फिर उसने तेरे मुख्तलिफ आज़ा व जवारिह के बशमूल तेरे सर से लेकर पांव तक उसे तेरे ऊपर तेरे लिए वाजिब करार दिया है। तवज्जो फरमाएं, आज का नारा यह है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ऐसा है नारा। सैयद सज्जाद फरमा रहे हैं, तेरा जिस्म रब की मर्जी है। तेरा जिस्म है लेकिन तेरी मर्जी नहीं है, तेरे रब की मर्जी है। इसलिए कि जिस्म बनाने वाला वो है, देने वाला वो है, संवारने वाला वो है, ताकत देने वाला वो है, जिंदगी हयात के बाद ममात देने वाला भी वो है। जब ये सारे मरहले वो दे रहा है तो दरमियान में तेरा जिस्म और तेरी मर्जी का नारा कहां से आ गया? ये तेरे जिस्म पर भी, तेरी आंख पर भी, तेरे कान पर भी, तेरी जुबान पर भी। पस उसने यानी हक ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे ऊपर तेरी नजर के हक, तेरे कान के हक, तेरी जुबान के हक, तेरे हाथ के हक, तेरे पांव के हक, तेरे पेट के हक और तेरी शर्मगाह के हक को वाजिब करार दिया है। जुबान जो बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है बदन का, लेकिन ये बड़े बड़े काम करवा देती है इंसान से और फिर इंसान के पास कुछ भी बाकी नहीं रहता। ये वो 7 आज़ा हैं। तवज्जो फरमाइए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आका व मौला सैयद सज्जाद के कलिमात मिनो अन नूरानियत कलाम मासूम को पहुंचाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। ये वो 7 आज़ा हैं जिनके जरिए अफ़आल व आमाल अंजाम पाते हैं। फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने तेरे ऊपर तेरे अफ़आल के कुछ हुकूक मुअय्यन फरमाए। पहले आज़ा के हुकूक, फिर अफ़आल के हुकूक अल्लाह ने मुअय्यन फरमाए। बस तवज्जो फरमाएं, उसने तेरे ऊपर तेरी नमाज का एक हक रखा है। नमाज का एक हक रखा है। पहला हक अल्लाह ने अपना रखा और अफ़आल के हक में पहला हक किसका? नमाज का रखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की निस्बत भी कोताही है। और क्या कोताही है? यानी सारा जिक्र होता है सिवाय अल्लाह के जिक्र के। सब कुछ बयान कर दिया जाता है सिवाय नामे परवरदिगार के। सब कुछ पर जोर लगाया जाता है अल्लाह के नाम, अल्लाह की सिफात, अल्लाह की जात
ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جاتی. اور افعال کا تذکرہ سب سے پہلے نماز کا ذکر. نماز ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا. اگر یہ قبول ہے تو باقی اعمال بھی قبول ہے, اور یہ قبول نہیں ہے تو باقی اعمال بھی قبول نہیں ہے. باقی اعمال کا مقام اور مرتبہ سارا اپنی جگہ, لیکن نماز کی حیثیت کو کم کیوں دکھایا جاتا ہے؟ نماز کی حیثیت کو کم رنگ کیوں کیا جاتا ہے؟ نماز کی عظمت کو کم رنگ کیوں کیا جاتا ہے؟ باقی چیزوں کو بیان کیا جائے لیکن نماز کی حیثیت کے اوپر کمپرومائز نہ کیا جائے. اب سارے ائمہ خدا علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ فرمائیے, دیکھیے, پڑھیے, نماز کا کیا مقام ہے, نماز کی کیا حیثیت ہے. یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہماری شفاعت کا حقدار ہی نہیں بنے گا وہ شخص من استخف بالصلاۃ, جو نماز ترک کرے کی بات نہیں کی, نماز کو اہمیت نہ دے. نماز کو اہمیت نہ دینا کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اذان ہو گئی, ہاں اذان ہو گئی, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں, کب پڑھیں گے؟ یہ جملہ جو سننے کو ملتا ہے, آپ کو نہیں, ہم طالب علموں کو سننے کو ملتا ہے. او مولوی صاحب اللہ زوال نہ ٹائم اتھے تا کر کے تسی اللہ تو زیادہ سمجھدار ہو. یہ آگے سے ہم طالب علموں کو درس سننے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے جی, ہمیں تو کم سمجھ آتا ہے, لیکن ہم کیا کریں کہ ذوات مقدسہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام, یہ 2 دن پہلے کی مجلس میں یہاں پہ عرض ہوا, یہی آقا امام حسن مجتبی علیہ السلام, وضو کا پانی سامنے آتا ہے چہرے پہ زردی چھا جاتی ہے. وضو کا پانی سامنے آیا, چہرے پہ زردی آ گئی, رنگ تبدیل ہو گیا. پوچھا گیا کیوں ایسی کیفیت ہے, آپ تو حجت خدا ہیں. کہا جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, حجت خدا ہونے کے باوجود میری جان اسی کے قبضہ قدرت میں ہے, اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. اول سے لے کر آخر تک ہر امام کا ایمان رکھنا واجب اور لازم ہے. ایک امام کے وجود کو بھی, امامت کو نہیں مانیں گے ہم امامی نہیں ہیں. اور ہر امام نے نماز کی اہمیت پر کیا کہا ہے اس کو پڑھیں, اس کو سنیں, اس کو بیان کریں. اس میں قضا وقت پہ پڑھنے کی بات نہیں ہے کہ نماز پڑھنے سے 3 رکعتوں کا یا 4 رکعتوں وقت ہے اس وقت میں نماز پڑھتا ہوں. نہیں, اہتمام سے آمادہ اور تیار ہو کر پہلے سے نماز کے لیے آمادہ اور تیار ہو کے بیٹھنے کی بات ہے. اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کریں. آقا نے ارشاد فرمایا, بس اس نے تیرے اوپر تیری نماز کا ایک حق رکھا ہے, تیرے روزے کا حق رکھا ہے, تیرے صدقے کا حق رکھا ہے جو صدقہ ہم دیتے ہیں, تیری قربانی کا ایک حق رکھا ہے, اور تیرے افعال اور اعمال کا ایک حق اسی حق تعالی نے مقرر فرمایا ہے. توجہ فرمائیں, تیرے حقوق کے بعد تیرے اوپر ان لوگوں کے حقوق لازم ٹھہرتے ہیں جن کے حقوق کی ادائیگی تیرے اوپر واجب ہے. تیرے اوپر واجب ہے کہ ان کے حق کو ادا کرے. اللہ اکبر. ان میں سے سب سے زیادہ تیرے اماموں کے حقوق. من ماتا ولم یعرف امام زمانی ہی ماتا میتتن جاہلیہ, جو مر جائے اس حالت میں کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو, وہ جاہلیت کی موت مرا. پہلا حق اپنے امام کی معرفت کا حق ہے. پھر تیرے ماتحتوں کے حقوق. یہ بھی امام حسن مجتبی کی سیرت سے ایک واقعہ مجلس میں عرض کیا, ابھی تکرار نہیں کر رہا. جو تیرے ماتحت ہیں, جو تیرے ملازم ہیں, جو تیرے نوکر ہیں, وہ بھی تیرے اوپر حق رکھتے ہیں, ان حقوق کی پاسداری بھی تیرے اوپر واجب ہے. پھر تیرے رشتہ داروں کے حقوق, اعزاء اور اقربا. توجہ فرمائیے عزیزان محترم, جان کنی کا مرحلہ سخت ہے. جان کنی کا, جب بدن سے روح جدا کی جائے گی, یہ سخت مرحلہ ہے. اس مرحلے کو آسان بنانے کے محمد و آل محمد نے کئی طریقے بیان فرمائے ہیں.
کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جو روح بدن سے جدا ہونے کا وقت ہے وہ میرے لیے آسان قرار دیا جائے تو کیا کرے؟ فرمایا اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی پاسداری کرے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی پاسداری کرے۔ رشتہ داروں میں کون ہے؟ ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، ہاں، دنیا جہان کے حقوق کا واویلا مچانے والے اور دنیا بھر کے لیے ایک مرد ناصح کا روپ دھار کر دنیا کے معاشرے کے سامنے آنے والے گھر میں اپنے ماں اور باپ سے اگر سیدھے منہ بات نہیں کرتے تو وہ محمد و آل محمد کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جن کے ماں اور باپ زندہ ہیں، میں نہ پیروں کا منکر ہوں، ہاں، نہ اولیاء کا منکر ہوں، نہیں، لیکن سب سے بڑا پیر اگر ماں اور باپ زندہ ہیں تو آپ کے گھر میں آپ کے ماں اور باپ ہیں۔ وہ باقی پیروں کے پاس جانے کے لیے پیسہ بھی لگانا پڑے گا، وقت بھی لگانا پڑے گا، اور بارش ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں۔ وہ محمد و آل محمد فرما رہے ہیں کہ جس معصوم نے، جس پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو کعبہ کی طرف دیکھے وہ عبادت کرے گا، جو علی کے چہرے کی طرف دیکھے وہ عبادت کرے گا، وہی یہ فرما رہا ہے جو محبت سے اپنے ماں اور باپ کے چہرے کی طرف دیکھے وہ بھی عبادت کرے گا۔ محبت بھری نگاہ ماں اور باپ کے چہرے کی طرف، ہاں، یہ محبت بھری کی یہ کنڈیشن ضرور لگائیں، ورنہ بعض چیمپئن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے دیکھتے ہیں کہ ماں اور باپ کو باہر کام یاد آ جاتا ہے۔ یہ آق کے والدین ہے جو نفرت بھری نگاہ، نفرت بھری سختی والی نگاہ۔ اور یہ جملہ میں عرض کر چکا ہوں، توجہ فرمائیں، رسالت الحقوق پڑھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، دعاء الوالد فی حق ولدہ کا دعاء النبی فی حق امتہ۔ اگر والد آپ کے حق میں دعا کرے گا گویا کہ کسی نبی نے اپنی امت کے حق میں دعا کی ہے۔ نبی دعا کرے گا تو معنی کیا ہے؟ دعا رد نہیں ہوگی۔ والد دعا کرے گا تو دعا رد نہیں ہوگی۔ ان حقوق کو سمجھیں۔ جنت آسان بنا کر میرے اور آپ کے گھر میں محمد و آل محمد نے قرار دی ہے۔ بہن کا حق سب کو راضی کر لیا، سب کو میسج کر دیا، سب کو ایس ایم ایس کر دیا، 14 اگست مبارک ہو۔ گھر میں بہن سے ہفتوں کے حساب سے، مہینوں کے حساب سے بات نہیں کر رہا، بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی سے بات نہیں کر رہا، رشتہ داروں سے بات نہیں کر رہا۔ یہ 14 اگست کا تبریک اور مبارکباد والا میسج جو پورے علاقے میں جا رہا ہے، اس کا اپنی جگہ پر تجھ سے شاید پوچھا جائے یا شاید نہ پوچھا جائے، بہنوں کے اور رشتہ داروں کے حقوق کی پاسداری نہیں کرے گا تو اس کے بارے میں یقیناً پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے وابستہ اور متمسک ہو جانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة، سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها، سبحان من لم يزداد على معاصي العباد إلا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا، نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبين بحلمه، ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه
سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة أوصيكم عباد الله ونفسي بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهوركم فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا وقد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى آله وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماحي آثار البدع والطغيان هادم بنية الشرك والنفاق حاصد فروع البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصل الليالي والأيام. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. برادران ایمانی مومنین کرام سروران معظم دوسرے خطبے کی ابتدا میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ سروران گرامی کو تقوی الہی کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں. خالق و مالک اللہ سے دعا ہے ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و اہل بیت علیہم السلام سے وابستہ اور متمسک ہو جانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. آج 14 اگست ہے اور وطن عزیز کے مسلمانوں کے لیے اور وطن عزیز کے باسیوں کے لیے یہ ایک غیر معمولی دن ہے اور خاص دن ہے اور خاص اہتمام سے اس دن کا ذکر بھی کیا جاتا ہے. برادران ایمانی یہ
پاکستان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا یہ صرف زمین کے ایک ٹکڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک خواب کی تعبیر ہے، ایک عظیم نعمت ہے اور ایک مقدس امانت ہے۔ ایک عظیم نعمت اور ایک مقدس امانت۔ یہ وطن لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل ہوا، اور ان قربانیوں کا تذکرہ اور ان قربانیوں کی داستان ہماری تاریخ کا ایک روشن باب بھی ہے، اور ہمارے لیے ذمہ داری کا ایک احساس بھی۔ ان قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آزادی اور وطن کی آزادی یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس آزادی کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ برادران عزیز، دنیا کے جس ملک میں بھی ہم چلے جائیں، جس ملک میں جو مقام بھی ہمیں دے دیا جائے، جس ملک میں جو حیثیت بھی معاشرتی طور پہ ہم حاصل کر لیں، لیکن جہاں تک میرا تھوڑا سا مطالعہ ہے اور جہاں تک میری نگاہ ہے، دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کر میں اور آپ جہاں رہیں گے، جو حیثیت بھی حاصل کر لیں، وہاں ہمیں دوسرے درجے کا شہری قرار دیا جائے گا، پہلے درجے کا شہری ہم نہیں بن سکتے۔ پہلے درجے کے شہری ہم اپنے اسی وطن میں ہیں، جو ہمارا ہے، جو ہم نے حاصل کیا ہے، جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، اور جس کے بچانے میں بھی اور اس کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت میں بھی شیعیان علی ابن ابی طالب کا بنیادی کردار ہے۔ یہ وطن سے محبت کا اظہار صرف پرچم لہرانے، نعرہ لگانے کا نام نہیں ہے۔ آج کل کی جو صورتحال ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ کر لیں کہ جو آزادی کے اظہار کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں۔ وطن کی عزت، امن، استحکام اور ترقی کے لیے کسی بھی سطح پر اپنا کردار ادا کرنا، یہ حب الوطنی ہے۔ کسی بھی سطح پر ہم اگر کردار ادا کر سکتے ہیں تو یہ حب الوطنی ہے۔ جن لوگوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانیں دیں، اپنے گھر قربان کیے، اپنی متاع قربان کی، جنہوں نے پاکستان کے لیے ہجرت کی اور جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، یہ تاریخ بشریت کی مذہب کے نام پہ سب سے بڑی ہجرت یہ والی ہجرت ہے جو پاکستان کے نام پہ کی گئی ہے۔ یہ آپ کے مشاہدے کی باتیں ہیں کہ دریا کے ایک طرف ایک خاندان کے کچھ افراد آ گئے، ماں آ گئی، باپ آ گیا، بیٹا آ گیا، بھائی رہ گیا، بچہ رہ گیا، بیٹی رہ گئی، اور دریا کی اس طرف اس خانوادے کی نگاہوں کے سامنے باقی رہ جانے والوں کو جلا دیا گیا، جلا دیا گیا، اور یہ خانوادہ دریا کے اس طرف سے ان کا مشاہدہ کر رہا ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔ وطن عزیز کی نظریاتی سرحد یہ لوگ ہیں۔ وطن عزیز کو بنانے میں ان لوگوں کا کردار ہے، اور انہیں اپنی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ یقیناً کسی سے نہیں چاہیے۔ جو مال دے کے آئے ہیں، جو دولت دے کے آئے ہیں، جو سرمایہ دے کے آئے ہیں، جو قربانیاں دے کے آئے ہیں، یہ وطن کے حقیقی محافظ ہیں، اور اپنے کردار، اپنی دیانتداری، اپنے اتحاد اور اپنی خدمت سے ہم سب کو اس وطن کو مضبوط بنانا ہے۔ پاکستان کا قیام اور اس خواب کی تعبیر صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم عہد بھی ہے جس کی پاسداری ہر نسل کی ذمہ داری ہے۔ آج شکر کا دن بھی ہے، دعا کا دن بھی ہے، اور عہد کا دن بھی ہے۔ شکر بھی، دعا بھی اور عہد بھی۔ آئیے عہد کرے کہ ہم سب مل کر اپنے وطن کو امن، علم، عظمت کردار، انصاف اور اتحاد کا گہوارہ بنانے میں اپنا حصہ ضرور ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے پیارے وطن عزیز پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اسے امن، استحکام،
خوشحالی اور سربلندی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس عظیم نعمت کی قدر کرنے اور اس کی حفاظت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔